کیوں نہ مانگوں دعا بارہویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارہویں کی، بھلا کیوں نہ مانگوں دعا بارہویں کی، کہ ہے سانس ہر ایک عطا بارہویں کی۔ طرف سے غیبت ہوئی ہے، اور ظہور جو ہوگا وہ کیا اللہ کی اپنی مشیت کے حساب سے ہوگا یا ہماری دعاؤں سے ہو جائے گا؟ بہت اچھا سوال ہے۔ میں پہلے آپ کے سوال کو ہی دیکھ لیا جائے، پھر میں باقی سوالات کے جواب عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سلونی کے پاک وارث سے خیرات مانگ کر، بے شک، میرا اپنا کوئی کمال نہیں، بالکل میں وارث سے ممبر سلونی سے یہی بہت بڑا کمال ہے کہ آپ وہاں سے مانگتے ہیں۔ غیبت جب اختیار کی سرکار نے سب سے پہلے ان حالات کو دیکھنا ہوگا، اس وقت صورتحال کیسی تھی جب سرکار نے غیبت اختیار کی۔ اس پہ بھی میں نے تھوڑی سی کل گزارش کی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد سرکار نے جس وقت اپنے بابا پاک کا جنازہ پڑھایا، 5 سال کا سن اطہر ہے سرکار کا اس وقت، اس کے بعد سرکار نے جس انداز سے غیبت اختیار کی، ایک بہت ہی مصائب بھری، دکھ بھری داستان ہے۔ والدہ نے اپنے لال قائم آل محمد کو رخصت کرتے ہوئے 2 جملے ارشاد فرمائے تھے۔ والدہ امام زمانہ ملکہ روما صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، شہزادی کون و مکان نے 2 جملے، قائم آل محمد بیٹا حالات، صورتحال اور پروردگار کی مرضی، یہ صورتحال آپ کے سامنے، بیٹا 2 چیزیں یاد رکھیں۔ ایک بات، بیٹا کربلا والوں کو زیادہ دیر انتظار نہ کروانا، وہ آپ کے منتظر ہیں، ہر مزار آپ کی راہ تکتی ہے۔ سامرا، کاظمین، نجف، معلی، مدینہ، شہزادی ہر مزار آپ کی بیٹا راہ تکتی ہے، ان کو زیادہ انتظار نہ کروانا۔ آپ ناخدا ہیں کشتی محمد و آل محمد کے، بیٹا کل گھر کی امیدوں کا مرکز آپ ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے دین کو بھی آپ نے آ کے کائنات کے چپے چپے پر نافذ فرمانا ہے۔ اب جب اس تناظر میں دیکھا جائے غیبت کے معاملے میں، دیکھیں یہ مشیت اللہ ہے، یہ ارادت اللہ ہے، ان کی مشیت اللہ کی مشیت ہے، ان کا ارادہ اللہ کا ارادہ ہے، ان کے ارادے سے اللہ کا ارادہ ہٹ کے نہیں ہے، جو ان کا ارادہ وہ پروردگار کا ارادہ ہے۔ اور اسی تناظر میں اگر دیکھا جائے سرکار کا ظہور، تو سرکار کے 2 لقب کو پہلے سامنے رکھنا ہوگا، ایک ہے منتظر، ایک ہے منتظر۔ منتظر ہم، منتظر وہ، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں، ہم منتظر ہیں، وہ ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ منتظر ہے۔ اگر اس چیز کو ہی سامنے رکھا جائے تو یہ پوری دنیا 15 شعبان کو لکھنے والے خطوط میں اگر سرکار کے خدمت میں یہی عرض کر دے کہ سرکار بس اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے، آپ کا انتظار ہے، میرا خیال میں سرکار ان کے بیٹے ہیں جو کوفہ والوں کے جھوٹے بلاووں پر بھی مدینہ چھوڑ بیٹھے تھے۔ اگر ان کے بلاووں پر مولا حسین علیہ السلام مدینہ چھوڑ سکتے ہیں، تو آج کے دور کے مومنین کے سچے بلاووں پر کیوں نہیں قائم آل محمد کا ظہور ہو سکتا؟ ان کی جو مرضی ہوگی وہ اللہ کی مرضی ہے، کیونکہ سرکار کے اس حوالے سے میں نے ایک واقعہ عرض کیا تھا، میں سارا تفصیل سے بیان نہیں کروں گا، وقت نہیں ہمارے پاس، مگر اس میں بات یہی تھی کہ ہم جس سے راضی ہمارا اللہ بھی اس سے راضی، جس سے ہم روئے زمین پر ناراض اس سے ہمارا اللہ بھی ناراض۔ اور اسی چیز کو جب ہم کربلا کے ضمن میں دیکھتے ہیں، عاشقین 72 شہداء نے، عرفاء نے، صاحبان مودت و صاحبان معرفت نے نصرت امام حسین علیہ السلام کی، مگر کہلوائے انصار اللہ۔ نصرت امام حسین علیہ السلام کی کہلوائے اولیاء اللہ۔ ان کی نصرت ہی اللہ کی نصرت، ان کا ساتھ دینا ہی اللہ کا ساتھ دینا ہے، ان کی رضا میں ہی اللہ کی رضا ہے، اور ان کی ناراضگی میں ہی اللہ کی ناراضگی ہے۔ جنہوں نے ان کو ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا، چاہے جتنا ہم کہتے رہیں کہ بھی اللہ ان سے راضی ہو، مگر جنہوں نے ان کو ناراض کیا انہوں نے رب کو ناراض کیا۔
ہمارے لیے مرکز و محور کائنات سرکار کی ذات اقدس ہے، یہ مشیت اللہ ہے۔ میرا دل مانتا ہے، کتب میں لکھی ہے بات، میں دونوں پہراؤں سے بات کرتا جاؤں تاکہ کسی کی ناراضگی کا باعث نہ بنے۔ کتب میں لکھا ہے جب اللہ کا حکم ہوگا، اذن ہوگا، امام زمانہ کا ظہور ہوگا، سو بسم اللہ۔ کیا ہم دعاؤں سے اللہ کے اذن میں تعجیل کروا سکتے ہیں یا نہیں کروا سکتے؟ جبکہ ہمارا عقیدہ ہے تقدیریں بدل جاتی ہیں دعاؤں کے اثر سے۔ کیا ہم گریہ وزاری سے، بلکہ چھٹے امام کا فرمان ذیشان آج بھی کتب میں موجود ہے، جس میں سرکار فرماتے ہیں دور غیبت کے مومنین، تمہارا حال قوم میں مثل موسیٰ ہے۔ اگر تم بھی گریہ وزاری اور دعا کے ساتھ اپنے وقت کے امام کو دل و جان سے بلاؤ گے تو پروردگار ان کی طویل غیبت کا اختتام فرمائے گا اور ان کا ظہور ہوگا۔ میرا دل مانتا ہے، میری اپنی طبیعت ہے، یہ میں نے فرمان کتابیں آپ کے سامنے رکھی، میرا دل مانتا ہے جس دن مومن یکجان ہو کے، ایک ہو کے، روئے زمین کے مسلمان، پوری کائنات کے انسان یکجان ہو کے، یک زبان ہو کے مسیح کو بلائیں گے، حقیقی طبیب کو بلائیں گے، حقیقی فریاد رس کو بلائیں گے، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ظہور کا اعلان تاخیر سے ہو۔ انشاءاللہ بہت تعجیل ہوگی، اور یہ حالات اب وہ نشانیوں پہ آؤں گا، میں بتاؤں گا۔ ویسے اب یہ دعاؤں کی اور یہ مجھ جیسے کا یہ پیغام 12-13 سالوں سے جہاں میرا مولا مجھے بھیج رہا ہے، کراچی سے لے کر یہاں تک، یہ مجھ جیسے کا بھیجنا اور میری زبان پہ اپنا ذکر جاری کروانا، یہ سرکار کی ہی کریمی اور شفقت ہے۔ اور یہ چیزیں بتا رہی ہیں، دیکھیں لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ ہم یہ 10واں پروگرام ہے، آج ماشاءاللہ اتنی کالز آ رہی ہیں، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں، یعنی کہ مومن چاہ رہے ہیں کہ ان کا سردار آئے، لیکن یہ چاہ رہے ہیں اس چاہت کو جب حقیقت میں بدلیں گے، یعنی اپنے اعمال، افعال اور کردار سے حقیقت میں ولایتی اور حسینی بن کر اپنے زمانے کے سردار کی خدمت میں عرض کریں گے، پھر انشاءاللہ دیر نہیں ہوگی، جلدی انشاءاللہ۔ بہت عمدہ بخاری صاحب، شاہ صاحب نے جو ایک بات کی، اس نقطے کو اگر ہم لوگ یاد رکھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد، یہ سب کے سب جو چاہتے ہیں وہ اللہ چاہتا ہے، اور جو اللہ چاہتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اب یہ بات ٹھیک ہے، یقیناً کتابوں میں جیسے فرمایا بھی کہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کا اذن ہوگا، تو گویا اگر ہم چاہیں اپنی دعا سے ہم اپنے معاملات میں اللہ سے تبدیلی کروا سکتے ہیں، تو اس تبدیلی کو بھائی بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ، کیوں نہ کروا سلام دیں۔ آپ پہ، اپنے معاملات میں تبدیلی، بھائی کیا بات ہے۔